بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال إن اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سورۃ الصاد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 35. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله وصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه البخاري. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے اس کے پچھلے خطبہ جمعہ میں 7 مہلک بیماریوں کی مناسبت سے میں نے اشارہ کیا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ کہ اے لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی بیماریوں سے بچو. قال ما هن یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 مہلک بیماریاں کیا ہیں؟ الشرک، اللہ کے ذات میں شرک کرنا، اس کی وضاحت ہو چکی ہے. ان 7 ہلاک کر دینے والوں میں سے پہلی چیز شرک ہے، اور دوسری چیز وہ سحر جادوگری، تیسری چیز کسی نفس کو ناحق قتل کرنا، چوتھی چیز یتیموں کا مال کھانا، پانچویں چیز سود کھانا، چھٹی چیز میدان جنگ کے اندر پیٹھ دکھا کر بھاگ لینا، اور 7ویں چیز ہے پاک دامن مومنہ عورتوں کے اوپر الزام لگانا. انشاءاللہ اسی موضوع کی مناسبت سے دوسری قسط کا آغاز کیا جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والسحر، اور دوسری ہلاک کر دینے والی چیز یہ جادو ہے. جادو جسے عام طور میں ایک کرتب کے نام سے جانتے ہیں، جادو جسے لگ جاتی ہے اس کی زندگی بالکل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور سحر زدہ انسان ہر طرف سے حیران و پریشان ہوتا ہے. یہ جادو ایک شیطانی عمل ہے، اس شکنجے میں جو مبتلا ہو جاتا ہے اس کی اخروی اور دنیاوی زندگی تقریباً دونوں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جادو سحر گرچہ اسلام کے اندر یہ جائز ہے، یعنی جادو کا لگنا یہ برحق ہے. جادو آپ کو لگ سکتی ہے، لیکن اس کا سیکھنا، اس کا استعمال کرنا، جادو کے علم کو جاننا یہ حرام ہے. جادو کسی بھی انسان کو لگ سکتی ہے. عام طور پہ جتنے بھی ساحرین جادوگران ہیں، جتنے بھی اس کام میں ملوث ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہر کو الا ماشاءاللہ، میں ہر کی بات نہیں کر رہا، اکثر بیشتر نقش سلیمانی کا سہارا لے کر یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ انگوٹھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی، اور اسی انگوٹھی کی بنیاد پر وہ حکومت کرتے تھے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کا علم دیا تھا، اس کی تفصیل آئے گی. تو جادوگری کا سرا لوگ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. ہم نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر تھے، نہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا، لیکن یہ جادو آئی کہاں سے؟ بس سن لیجیے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ ثُمَّ أَنَابَ.
اللہ فرمایا اور تحقیق کے موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آزمائش میں ڈالا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے اس کے کرسی کے نیچے جسد ایک جسم کو رکھا. ثُمَّ أَنَابَ، پھر وہ اسی کی طرف رجوع کیے، لوٹے. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے رب العالمین، رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میری مغفرت عطا فرما، وملکن وہب لی ملکن، اور تو مجھے بادشاہت دے دے، لا ينبغی احد من بعدی، ایسی بادشاہت، ایسی طاقت کہ پھر کسی کو یہ طاقت نہ ملے. انک انت الوہاب، اے رب العالمین تو عطا کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس جادوگری کی مناسبت سے، اس فتنہ کی مناسبت سے اسرائیلی بے شمار روایات موجود ہے، جس کے اندر بعض روایتیں موضوع ہے، بعض روایتیں ضعیف ہے، الا ماشاءاللہ. تو ان تمام روایتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے ہم اصل چیز کی طرف لے جائیں گے، جس سے اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے اس سلیمان علیہ السلام کی اس جادوگری جسے کہتے ہیں پورا تفصیلی واقعہ بیان کیا. جیسے اللہ نے بیان وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور وہ لوگ شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کہ اس چیز کو پڑھا اور اس کے پیچھے بڑھ گئے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نہ تو کفر کیے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور شیاطین لعین نے کفر کیا. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، اور انہوں نے لوگوں کو جادوگری سکھانا شروع کر دیے. وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور ہم نے شہر بابل کے اندر دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، اور یہ دونوں فرشتے یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے فتنہ ہوں، آزمائش ہوں. وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ، تم میں سے کوئی آدمی مجھے سے جادو کا علم نہ سیکھو، حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا أَنَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہے، آزمائش ہے. لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کیا اور جادوگری کا علم سیکھا، ایسی جادوگری جس کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان فرق کر دیا جائے، تفرقہ بازی ہو جائے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی پوری تفصیل بیان کیا ہے. اب دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. اللہ عز و جل نے آپ کے معجزہ کیوں عطا فرمایا؟ ہاروت اور ماروت کو اس شہر کے اندر شہر بابل میں کیوں نازل کیا؟ انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کریں. پہلے آپ چلیے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہو گئے. اس سے متعلق صحیح اور راجح قول میں اس کی وضاحت کروں گا. سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ آج کی شب میں اپنی تمام بیویوں سے ملوں گا. یعنی بعض روایتیں آئی ہیں کہ آپ کے پاس 70 90 اور 100 تک کی روایتیں آتی ہیں بیویاں تھیں. ان تمام بیویوں سے ملوں گا تاکہ شاہ سوار پیدا ہو اور اللہ کے راستے میں یہ لوگ جہاد کرنے والا بن جائے. اور اس شب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تمام بیویوں سے مباشرت کیے، اور اللہ عز و جل نے اسے ایک بیوی کو بھی اس شب میں حمل نہیں ٹھہرا سوائے ایک کے. یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح الجامع کے اندر روایت موجود ہے. اور جب ایک بیوی حاملہ ہوئی تو جو بچہ پیدا ہوا، جیسے قرآن نے کہا جسدًا ثم اناب وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے لیے جسدًا ایک جسم کو رکھ دیا، ایک انسان کو رکھ دیا. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک ہی بچہ انسان پیدا ہوا، وہ بھی انکمپلیٹ ادھورا بچہ تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ شیطان میں سے، بہرحال تو جیسا کہ بخاری نے کہا کہ ناقص بچہ پیدا ہوا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام اگر یہ کہتا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اس نے اس جملہ استعمال نہیں کیا جس سے اللہ تبارک و تعالی شاید ناراض ہو گئے اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی.
اس کے بعد خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا تو اللہ سے وقال رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اور اے اللہ تو مجھے وہ بادشاہت عطا فرما جو اس سے پہلے کسی کو نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں کا مالک بنا دیا، چرند پرند کا مالک بنا دیا، جناتوں کو آپ کے قبضے میں دے دیا۔ یہ ساری طاقت و قوت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے عطا فرمایا، جسے نعوذ باللہ من ذالک لوگ جادوگری اور ساحری کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے اس کے اوپر آپ کو طاقت دے رکھی تھی، جس جنات سے جو چیز چاہتے آپ کروا لیتے، اور جو کچھ ہوتا وہ اللہ عز و جل کے حکم سے۔ تو کرسی ہی جسدن ثم اناب، کرسی کے نیچے جسم رکھا ہوا تھا، یہ اللہ نے آزمائش کی طور پہ رکھا۔ وہ انسان کیسا تھا اس کی کوئی صحیح روایتیں موجود نہیں۔ اب لوگوں نے یہ کہہ دیا کرسی کے نیچے، شیطان نے کیا معلوم ہے؟ آگے تفسیر دیکھیے۔ شیطان لعین سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک کتاب کو تیار کیا شیطان شکنجے کے ذریعہ، اور اس کو سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور یہ کہا کہ یہی کتاب کے ذریعہ سلیمان علیہ السلام حکومت کیا کرتے تھے۔ ایک دم غلط من گھڑت بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کی طاقت و قوت دے رکھی تھی جس کی بنیاد پر چرند پرند ہواؤں پہ، جناتوں پہ، شیاطین پہ آپ کی حکومت تھی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، ایک بات یہ بتا رہا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کوئی جادوگر نہیں تھے۔ جادو اور معجزہ میں فرق ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا، حدیث سے بات میں نے پڑھا تھا کہ والسحر اور جادوگری یہ ہلاک کر دینے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اس جادوگری کی مناسبت لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، جس کی ترجمانی میں نے قرآنی چند آیات کے ذریعہ واضح کیا۔ اس سحر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جادوگری جو انسانوں کو ہلاک کر دینے والی بیماری ہے، اور انسان یقین مانو جادو کا لگنا یہ برق ہے، اس کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی موت ہو جائے گی، نہیں، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی موت ہے۔ تو جادو بتا رہا تھا یہ برق ہے۔ اب آئیے کہ جادو کے معنی کیا ہے، سحر کسے کہتے ہیں؟ علماء نے سحر کی کئی تعریف بیان کی ہے۔ سحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو حقیقت سے پھیر دیا جائے۔ سحر کے معنی علماء نے بیان کیا، سحر کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کو حقیقت سے پھیر دیا جائے۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ سحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نظر بند کر دیا جائے، یعنی اسے اس کے برعکس چیز نظر آنے لگے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا سحر اور جادو دونوں کے اندر کی مماثلت ہے، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اصل چیز سے آپ کو پھیر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ساحر اور جادوگر ہیں، روڈوں پہ رہتا ہے، وہ لڑکا کو لڑکی بنا دیتا، مطلب کیا وہ آپ کے نظر کو اس نے پھیر دیا ہے۔ اور آگے چلیے، جادو اور سحر، جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، جو معاہدہ کفر اور شرک کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ تو جادو کے اندر خلاف عمل کام کو دکھلایا جاتا ہے، یعنی ایسا کام دکھلایا جاتا ہے جو آپ کے سمجھ سے باہر ہے، جس کے بارے میں آپ کہیں گے ہاں یہ چیزیں ممکن ہیں۔ تو جادوگر اور شیطان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور اتنا بھیانک معاہدہ ہوتا ہے۔ جادوگر جو لوگ شیطان کا پالتے ہیں، جو لوگ شیطان کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، دیکھیے کتنا بھیانک عمل ہے۔ شیطان یوں ہی قبضے میں نہیں آتا، جو انسان اس کو اپنے قبضے میں کرتا ہے وہ شیاطین کی ہر بات کی اتباع کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، میں آپ کو بتاؤں شیاطین سے مدد کے لیے اسے کہا جاتا ہے قرآنی آیات کو اپنے پیروں کے نیچے باندھ کر آپ کو باتھ روم میں جانا ہوگا، وہ چلے جاتے ہیں۔
کبھی شیاطین اس سے یہ کہتا ہے، جو جادوگر ہوتا ہے، جو اس کی مدد کے ذریعہ جیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآنی آیات کو عورتوں کے حیض کے خون کے ذریعہ قرآنی آیات کو لکھو تب میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کس سے؟ جادوگر سے، اس سورج چاند کا سجدہ کرو تب میں تمہاری اتباع کروں گا۔ اور کبھی یہ کہتے تم میرا سجدہ کرو تب میں تمہارے ہر حکم مانوں گا۔ اس طرح سے شیطان اور جادوگر کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جادوگر اس چیز کو ہمارے بیچ رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کہ قرآن نے واضح کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ جادوگر ہے، شاعر ہے، یہ کرتب دکھاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جادو اور معجزہ کے اندر بہت بڑا فرق ہے، سن لیجیے۔ اللہ عز و جل نے کہا کہ ہم نے ہاروت اور ماروت کو نازل اسی لیے کیا تاکہ وہ جادو اور معجزہ کے اندر تمیز کر دے، دونوں کے اندر فرق کو بتا دے۔ جادو الگ ہے، معجزہ الگ ہے۔ جادو تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور معجزہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ معجزہ کے اندر بھی ہماری سوچ کے برعکس کا بھی کام ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کچھ ایسے عمل ثابت ہے جو معجزہ کے طور پہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو انسانی ذہن و دماغ کے خلاف ہے، معجزہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چند گھڑی کے اندر، چند منٹوں میں ساتوں آسمان جنت جہنم کا سیر کر کے آ گئے، یہ معجزہ ہے۔ تو گویا کہ معجزہ کا بھی مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا عمل جو انسانی سوچ سے الگ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ معجزہ کے طور پہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ تو معجزہ اور جادو میں فرق ہے۔ جادو کیسا؟ وہ دیکھیے دلیل۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور فرعون کے اندر مقابلہ، وہ لمبا واقعہ، اس کی طرح میں نہیں جا سکتا۔ فرعون کے جو جادوگر تھے، ان کے بعد رسی تھی، وہ زمین پر رکھا اور وہ سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، قرآن نے کہا موسیٰ گھبراؤ مت۔ پھر قرآن نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا عصا، قال عصایا، اے رب العالمین یہ تو میرے بعد عصا ہے، اعش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ موسیٰ علیہ السلام، اے رب العالمین میرے بعد عصا ہے، چھڑی ہے جس میں میں ٹیک لگاتا ہوں، واعش بها علی غنمی، اور میں اپنے بکریوں کے لیے پتوں کو جاڑتا ہوں اور میں دوسرے کاموں کو بھی انجام دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا فَأَلْقَاهَا مُوسَىٰ، اللہ نے اے موسیٰ اسے ڈال دے، تیرے پاس جو چھڑی ہے نا ڈال دے زمین پہ۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، اور اتنا بھیانک سانپ بنا سارے جادوگری کی جو جادوگری تھی اس کو نگل گیا اور کہنا پڑا فرعونیوں کے رب موسیٰ و ہارون، جو بڑے بڑے جادوگر آئے تھے، کہنا پر رب موسیٰ و ہارون، آمنا رب موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لایا۔ یہ معجزہ ہے۔ اور قرآن نے آگے کہا اے موسیٰ گھبراؤ مت، پھر اس پہ واپس ہاتھ رکھو، یہ ایسا ویسے ہی بن جائے گا جیسے پہلا تھا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے بڑے بڑے جادوگر سمجھدار تو سمجھ گئے یہ کوئی جادوگر نہیں، یہ کوئی ساحر ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کا معجزہ ہے جس کی بنا بری یہ باتیں سامنے آئی ہیں۔ سارے جادوگروں کی جادوگری کا خاتمہ ہو گیا۔ تو کیا میں بتا رہا تھا، جادوگری جو ہوتا ہے، جو سحر پن ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ پریشانی ہو سکتی ہے لیکن دائمی طور پہ نہیں۔ اور جادوگری سے، چونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، جادو بنا کے جادو لگ سکتی ہے، اس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو لگی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے میں فنا کام کر لیا ہوں، حالانکہ میں اس کام کو نہیں کرتا ہوں۔ مطلب جب آپ کے اوپر جادو لگ گئی، سحر کا اثر پڑ گیا، تو آپ کچھ ایسے کام اما عائشہ کو بتاتے جو آپ انجام میں نہیں دیتے۔ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں
کہ میرے پاس 2 آدمی آیا اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا اسے کیا ہوا ہے؟ ایک نے کہا کہ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ کہا کس نے جادو کیا؟ کہا لبید بن عاصم نامی آدمی نے جادو کیا، ایک یہودی تھا۔ کہا جادو کر دے گا؟ ہاں۔ کہا یہ جادو کس چیز میں کیا گیا؟ میں بتا رہا تھا کہ جادو بھی لگ سکتی ہے۔ پوچھا گیا جادو کس چیز میں کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا بال، کنگھی کے دانت اور کھجور کے خوشے میں۔ پھر پوچھا، ایک آدمی نے پوچھا یہ جس میں جادو کیا گیا یہ ہے کہاں؟ کہاں فرا بیرے زوران، ایک کنواں ہے، اسی کنویں کے اندر یہ جادوگری کے سارے آلات رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری روایت آتی ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آ گئے اور کہا آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ جادو کے ازالے کے لیے اللہ عز و جل نے 2 سورتوں کو نازل فرمایا، سورہ فلق، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ دونوں سورتوں کو ملائیں گے تقریباً 11 آیتیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو گانٹھ مارا گیا تھا وہ بھی 11 ہی تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اس کنواں کے پاس جاتے ہیں، اور کنویں کا پانی بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اما عائشہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے جادو کو نکالا؟ نہیں، کہا نہیں۔ پھر صحابہ کے ساتھ اس جادو کو وہاں سے نکالا گیا، قل اعوذ برب آیتیں پڑھتے گئے اور گرہ کھلتا گیا۔ اس کے بعد دوسری روایت آتے ہیں وسلم نے اس چیز کو کھڈا کر کے زمین کو کھود کر اس کے اندر دفن کر دیا۔ پھر آپ کے اوپر سے سحر کا جو اثر تھا اس سے آپ کو نجات ملتی۔ اس حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے سحر لگ سکتی ہے، جادو کا لگنا برحق ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ معوذتین پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی کی تلاوتیں کرنی چاہیے، سورۃ الفاتحہ جسے اللہ نے مکمل دعا اور دوا کے طور پہ نازل فرمایا ہے اس کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جادو لگ گئے، مجھے صاحب کیا کریں؟ بچہ رات بھر سویا نہیں ہے، مجھے صاحب تعویذ باندھ دیجیے۔ ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، ایسا ہماری سوچ ہے نا کہ ایسا حقیقت میں نہیں، ممکن ہے لیکن ایسا ہی ہوگا نہیں۔ بیمار پڑے گا، علاج کا ٹھیک نہیں ہوتا، باباؤں کا چکر لگا لیے، سال بھر ہو گیا بچہ مر گیا۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دواؤں کا سہارا بھی اور دعاؤں کا سہارا بھی۔ دعا میں نے یہ نہیں ہے جادوگروں کے پاس جاؤ، ساحروں کے پاس جاؤ، حلال کمائی کو وہاں رکھو۔ آپ کو معلوم پڑ جائے کہ جادوگر ساحر لوگ جو ہیں، جو جوتشی لوگ ہیں، وہ عورتوں کی حیض کے خون سے قرآن کی آیتوں کو لکھتا ہے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ ایک مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ کہا جائے یہ جو ساحر ہے، جو جادوگری کرتا ہے، وہ قرآن آیات کو اپنے پیر تلے رونتا ہے، کیا آپ اس کے بعد جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، بالکل حرام ہے۔ جادو لگنا برحق ہے۔ میں بتا رہا، جادو جب لگ جاتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں تعویذ یہاں وہاں جہاں پاتے والا لگاتے ہیں، لیکن نہیں، اس کے اندر شفا نہیں۔ کیوں شفا نہیں؟ دلیل اس طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمتن، آپ نے مسلم احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا نہیں کرے گا۔ ومن تعلق وضعة فلا وضع اللہ له، اور جس نے سیپ لگایا، گھونگے اور کوڑی باندھا، فلا وضع اللہ له، اللہ اس کو پورا نہیں کرے گا۔ ومن تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اور جس آدمی نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب بتائیے کیا کریں گے؟ نبی نے کہا کہ جس نے تعویذ لٹکایا فلا رد لہ فلا وضع اللہ لہ، اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے۔ اب جس چیز پہ نبی کی زبان مبارک سے بد دعائے کلمات نکلے اس کے اندر شفا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تمام عملوں سے جس کے اندر شرک موجود ہے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ تعویذ جو سحر زدہ انسان زیادہ استعمال کرتا ہے، جو جادو سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ زیادہ طرف اس کے طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں مولوی صاحب کیا ہوا؟ ہم تو قرآن کی آیات کے ذریعہ تعویذ لٹکاتے ہیں، قرآن کی آیت سے لٹکا سکتے نہیں۔ چاہے قرآن کے ذریعہ ہو وہ یکرہون
تمام لوگ چاہے تعویذ قرآن کے ذریعہ ہوں یا غیر قرآن کے ذریعہ ہوں اس کو ناپسند کیا کرتے تھے، اسے وہ جائز ہے ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، قرآنی آیت کے ذریعہ ہے تو وہ جائز ہے، لیکن نہیں، راجح قول کے مطابق وہ بھی آپ نہیں لٹکا سکتے ہیں، اور جو جس چیز کو لٹکاتا ہے وہ اسی کی طرف ہو جاتا ہے۔ ایک صحابہ، ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ نے گلے میں دھاگا لٹکا ہوا دیکھا، آج لگاتے ہیں ہم لوگ، مولوی صاحب پیر انگوٹھا میں درد ختم نہیں ہوا، کالا دھاگا مار دیے، سن لیا حدیث۔ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کے گلے میں دھاگا دیکھا اور کہا یہ کیوں لٹکا ہے؟ کہا بخار کی وجہ سے۔ کہا اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں ہو جائے گا، فوراً دھاگا نکالو۔ دیکھا دھاگا، دھوگی، گھونگا، کوڑی، ان تمام چیزوں میں شفا تھوڑی ہے، شفا اللہ کے کلام میں اور شفا دعاؤں کے اندر ہے۔ اور اگر آپ نہیں مانتے ہیں، جاتے ہیں عرافہ کے پاس، جوتشیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، ساحروں کے پاس، اس کا انجام کیا ہوگا سن لیجیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی عرافہ کے پاس آتا ہے فسألہ اور اسے سوال کرتا ہے فصدقہ اور اس کی تصدیق کرتا ہے لم تقبل له صلاة 40 یوما، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے کیا کریں گے؟ ہمارے محلے میں کبھی جوتشی آتا رہتا ہے، لوگ اور دے جاتے ہیں، ہاں جو یہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، ایسا کبھی کبھی ٹکرا جاتی ہے بات نہیں۔ آپ نے تصدیق کیا، 40 دن کی نماز آپ کی گئی، لہذا عرافہ کے بچانا یہ حرام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو برحق ہے، لگ جائے تو جو شرعی اس کا علاج ہے آپ عمل کریں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا، لیکن ہم اس کے بجائے اپنے گلوں میں تعویذ در تعویذ، گلوں کے اندر، باؤں کے اندر، کمر کے اندر تعویذ در تعویذ لٹکاتے ہیں، اس سے شفا مجھے نہیں میرے بھائیو، اس کے اندر شفا ہو ہی نہیں سے۔ میں بتاؤں بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں الحمدللہ جن کے بعد 5، 6، 8، 10 بچے ہیں، آج تک انہیں تعویذ نہیں لٹکایا۔ میرے پاس اندر 6 بچے، اللہ کی قسم آج تک میں نے کسی بچے کو تعویذ نہیں لٹکایا۔ کیا میرا بچہ نہیں روتا ہے؟ کبھی کبھی وہ بھی روتا تھا بچپن میں رات بھر، لیکن نہیں لگایا۔ کیا ہوا؟ کچھ ہوا کیا؟ نہیں ہے سمجھ الحمدللہ۔ تو میں کہتا آدمی نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے، مجھ سے بچہ رو رہا ہے تعویذ بنا دی، بچے کی تعویذ الگ، بڑے کی الگ، بوڑھے کی الگ، اولاد دینے کی الگ، تجارت کی الگ، کاروبار کی الگ، فلاں ٹھکان۔ یہ ساری چیزیں شرک ہے، اور مکمل یقین اللہ کی ذات پر رکھنے کی توفیق ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی تیسری قری وقتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا یہ کس طرح سے ناجائز حرام ہے اور قتل کرنا کب جائز، انشاءاللہ میں اس موضوع کی تیسری قری کی وضاحت اس کے بعد کے خطبہ جمعہ میں کیے جائیں گے کہ آج لوگ اولاد کو کیوں قتل کرتے ہیں، قتل کرنے کی سزائے اسلام میں کیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق فرمائے۔ اے اللہ ہمارا جو بھائی بے دین اسے دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارا جو بھائی بے نمازی ہے اسے نمازی بنا دے، اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام میں زندہ رکھ، جب ہی ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔